بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے مسلمانوں کو خوشی عطا فرمائی رمضان المبارک کی، جس کا ایک ایک لمحہ مومن مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو یہاں ہم نے طریقہ عرض کرنا ہے نماز کا، وہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید دونوں ہی سنت ہیں۔ چنانچہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک جلد 2 اور صفحہ 70 پر ہے۔ اور اسی طرح جو بخاری شریف کی روایت حضرت انس سے، عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک کھجوریں تناول نہ فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 208۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستہ سے تشریف لے جاتے، عید والے دن یعنی کہ، اور دوسرے راستہ سے واپس تشریف لاتے۔ جامع ترمذی کے اندر اب نماز کا طریقہ سماعت فرمائیں گے، اور نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، 7 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے ثنا کے بعد، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ تو اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ سورت کوئی نہ کوئی جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، لٹکاتا رہے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 150۔ اچھا، اگر کسی نے عید پڑھنی ہے لیکن آدھی نماز نکل چکی ہے، اب وہ کیا کرے؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اس وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، لیکن یہ تکبیریں کہہ لیں، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں۔ اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہی کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ کر پھر رکوع میں چلا جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو جائیں گی، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے۔
اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیر نہ کہے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبیہا، ورنہ اس میں وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے ساتھ ہم نے بیان آپ حضرات کے سامنے کی، در مختار شریف کے اندر اسی طرح ہے۔ اور اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے تو اب کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور شخص باقی رہ گئے، کوئی ایک شخص یا دو رہ گئے، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہوگی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، لیکن یہ ہمارا رواج مسلمانوں کا اچھا نہیں ہے۔ جب اعلان کیا جائے تو امام کو بھی چاہیے کہ پابندی کرے، مسجد کے اندر بیٹھ کر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت ہوگی، اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ پابندی کرے، اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری مساجد کے اندر جن لوگوں کو پہلے لوگ بسوں کے اڈے کا منیجر بنایا کرتے تھے، آج کل ان کو مسجدوں کے جو ہے منیجر بنا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو عیدین کے خطبے کے احکام: نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہے، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے بیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے بیشتر 9 بار، اور دوسرے کے پہلے 7 بار، اور منبر کے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت اور جمعہ میں نہیں ہے۔ یعنی پہلے خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر اس میں پہلے خطبے سے پہلے 9 بار، اور دوسرے خطبے سے پہلے 7 بار، اور منبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، جو کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو آج کا الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ آپ کو کلپ بہت پسند آئے گا، تو جن حضرات کو ہمارا یہ کلپ پسند آئے تو وہ ہمیں کمنٹس لکھیے گا اور ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے نالین کے صدقے سے ہمیں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے، اور بقی شریف کے اندر مدفن نصیب فرمائے۔